نئے ضلعوں کی بازگشت۔ اپنے اپنے علاقے کو ضلع بنانے کے بارے میں لوگوں کے جذبات کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ الیکشن میں جب میں اپنا ووٹ ڈالنے احمد پور کیا گیا تو ہمارے علاقے کے کونسلر اور میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ووٹ کس کو دینا ہے، تو میں نے جواباً پوچھا کہ آپ بتائیں کس کو دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے ووٹ اس دفعہ کسی شخصیت یا پارٹی کی بجائے احمد پور ضلع کو دینا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف نے ضلع بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے ووٹ بھی اس کا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں عام طور پر انتخابات کی مہم کے دوران صوبہ بنانے یا ضلع اور تحصیل بنانے کی بات اور وعدے کثرت سے کیے جاتے ہیں۔ ہر جماعت کا ہر امیدوار قومی یا صوبائی اسمبلی اپنے سیاسی منشور میں عوامی خواہشات، جذبات اور مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان وعدوں کو پچھلی کئی دہائیوں سے دہراتا چلا آیا ہے۔ پاکستان کی تینوں بڑی جماعتیں مختلف ادوار میں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی تو ضرور، مگر بدقسمتی سے اپنا یہ دیرینہ وعدہ وفا نہ کر پائی۔ گزشتہ الیکشن میں تو موجودہ برسر اقتدار پارٹی کے نون لیگ کے وزیر اعظم نے ایک انتخابی جلسہ عام میں احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کا اسٹیج پر اعلان کیا تو پورے علاقے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور لوگوں کی امیدیں پھر سے جوان ہو گئیں، مگر تقریباً 5 سال اور بیت گئے، وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا، جبکہ سابقہ الیکشن میں اسی جماعت کے امیدوار جیت کر ایوانوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ایک بار پھر پنجاب میں نئے ضلع بنانے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو بظاہر انتخابات تو قریب نظر نہیں آتے، اس لیے یہ نئے ضلع یقیناً سیاسی نہیں بلکہ عوامی مشکلات کے پیش نظر انتظامی وجوہات پر بنائے جا سکتے ہیں، جو یقیناً موجودہ حکومت کا ایک اچھا قدم شمار کیا جائے گا۔ ان افواہوں کے بعد احمد پور شرقیہ کی سیاسی، سماجی، تجارتی اور صحافتی حلقے متحد ہو کر بڑے زور شور سے ضلع بنانے کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حکومتی بینچوں پر موجود ایوانوں میں بیٹھے یہاں کے نمائندوں کی آوازیں اور دیرینہ مطالبے کی گونج کسی بھی عوام میں سنائی نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی اس بارے میں کوئی ٹھوس مطالبہ یا مضبوط آواز سنائی نہیں دیتی۔ البتہ عوامی نعروں کی گونج ضرور سامنے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ریاست کی مضبوطی کا اندازہ اس کے دارالحکومت کی چکا چوند اور خوبصورتی یا اچھی سڑکوں ہی سے نہیں بلکہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ دور دراز بستیوں میں بسنے والا آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ جب ایک شہری کو معمولی سرکاری کام، عدالتی پیشی، زمین کے ریکارڈ یا علاج معالجے کے لیے درجنوں میل کا سفر کرنا پڑے تو یہ صرف فاصلے کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ انتظامی ڈھانچے کی کمزوری کا سوال بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں آبادی اور ضروریات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انتظامی اکائیوں کو بھی اثر نو ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ حکومت عوام کے ساتھ قریب آ سکے۔ ضلع صرف نقشے پر کھینچی گئی لکیر یا زمین کے ٹکڑے ہی کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ ریاست اور عوام کے درمیان رابطے کا ایک مؤثر انتظامی پل بھی ہوتا ہے۔ جب آبادی بڑھ جائے، شہر اور ملکہ قصبے پھیل جائیں اور لوگوں کی ضروریات میں اضافہ ہو جائے تو پرانے انتظامی ڈھانچے اکثر کام کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ ایسے میں علاقائی محرومیوں کے ازالے کے لیے بہتر انتظامیہ، تیز تر ترقی، روزگار کے نئے مواقع، ہنگامی حالات میں فوری رسپانس، شہری ترقی اور صحت و علاج کی جدید اور بہتر سہولت کے لیے ایسے نئے اضلاع کا قیام انتظامی ضرورت بن جاتا ہے۔ پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں بھی نئے اضلاع کے قیام کی بحث کوئی نئی نہیں ہے۔ ہر چند برس بعد یہ مطالبہ پھر سے اٹھاتا ہے کہ ایسے علاقوں کو ضلع کا درجہ دیا جائے جو آبادی، رقبے، تاریخی حیثیت اور انتظامی ضرورت کے اعتبار سے اس کے مستحق ہیں۔ گزشتہ سالوں میں کوٹدو، توسا شریف جیسی تحصیلیں بھی ضلع کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، جن کے درمیان صرف 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بہاولپور کے 3 اضلاع ہی نظر آتے ہیں، جن میں بہاولپور، بھاول نگر، رحمیار خان جو ایک دوسرے سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے۔ جنوبی پنجاب میں جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو احمد پور شرقیہ کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، ایک ایسا شہر جو اپنی سابق ریاست اور بھاول کا صدر مقام ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ، تہذیب اور زرعی اہمیت اور جغرافیائی میل وقوع کی باعث محض ایک تحصیل نہیں بلکہ ایک مکمل انتظامی اکائی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ احمد پور شرقیہ کے باسیوں کا موقف ہے کہ ضلع کا درجہ ملنے سے سرکاری دفاتر، عدالتی سہولیات، صحت اور تعلیمی ادارے مقامی سطح پر دستیاب ہوں گے، لوگوں کے سفر اور اخراجات کم ہوں گے اور ترقیاتی فنڈ
تک براہ راست رسائی ممکن ہو پائے گی۔ دوسری جانب ناقدین کا خیال ہے کہ صرف نئے اضلاع بنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اصل ضرورت مؤثر طرز حکمرانی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ جب بھی پنجاب میں نئے انتظامی یونٹ کی بات ہوتی ہے تو شرکیہ کا نام خاموشی سے نہیں گزرتا۔ یہ مطالبہ کئی دہائیوں سے زندہ ہے اور ہر نئی سیاسی بحث کے ساتھ دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے سوال یہ نہیں ہے کہ احمد شرکیہ ضلع بنے گا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ریاست اپنے دور افتادہ علاقوں تک سہولتیں پہنچانے کے لیے انتظامی ڈھانچے کو عوامی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو احمد شرکیہ کی خواہش صرف ایک عوامی مطالبہ ہی نہیں بلکہ ایک منطقی امکان بن سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ نئے ضلع کیوں بنائے گئے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا عوامی سہولت، بہتر حکمرانی اور متوازن ترقی کے لیے اب یہ ناگزیر ضرورت نہیں بن چکی۔ احمد شرکیہ آج بھی ضلع بننے کے خواب کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔ ہر نئی سیاسی ہوا اس خواب کو تازگی بخش دیتی ہے، مگر یہاں کے عوام اب باتوں سے زیادہ نوٹیفیکیشن کے منتظر ہیں کہ کب اس شہر کے ساتھ ضلع کا اضافہ ہوگا۔ مگر ترقی کو واقعی نچلی سطح تک پہنچانا ہے تو احمد شرکیہ کو ضلع بنانا محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ ایک تاریخی انصاف ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک شہر کا نہیں بلکہ پورے وطن کی ضرورت اور آواز ہے۔